رزق کھانا چھوڑ دینا. وہ بندہ کہنے لگا کہ حضرت، وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رزق نہیں کھاؤں گا تو پھر کدھر جاؤں گا؟ اللہ تو خود ہی فرما رہا ہے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور میں صبح سے لے کر شام تک اپنے پہلے دن سے لے کر ماں کے پیٹ میں بھی میرا رب ہی مجھے کھلا رہا تھا. ماں کے پیٹ میں بھی میرا رب مجھے کھلا رہا تھا. پہلے دن سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر آخر تک جو بھی کھاؤں گا، جو بھی پیوں گا، جو بھی پہنوں گا، جو بھی رکھوں گا، جو بھی دوں گا، وہ سب کچھ اللہ ہی کا تو ہے. اللہ کا رزق چھوڑ کر پھر میں کدھر جاؤں؟ کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں. تو پھر حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ جس کا کھایا جاتا ہے نا اس کی بات مانی جاتی ہے. جس کا کھایا جاتا ہے، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. تو جس کا کھایا جاتا ہے اس کے گیت گائے جاتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں جھکا جاتا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کی جاتی. گناہ یہی ہے نا کہ اللہ کی نافرمانی. تو جب تو اللہ کا رزق کھا رہا ہے تو پھر اس کا فرما بردار بندہ کیوں نہیں بن جاتا؟ تو پھر اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کا رزق چھوڑ دے. تو پھر اگر تو اس کا رزق کھانا چاہتا ہے تو پھر گناہ چھوڑ دے. یہ پہلی نصیحت کی حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. پھر دوسری نصیحت کی حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے اے میرے بندے، اے نوجوان، جب تیرا گناہ کرنے کو جی چاہے نا تو گناہ کر لینا. گناہ کر لینا، لیکن گناہ کرنے کے بعد نا پھر اللہ کے ملک سے باہر نکل جانا. اللہ کے ملک سے یہ گناہ کی اجازت نہیں تھے دے رہے. وہ نصیحت اسے کر رہے تھے، وہ سمجھا رہے تھے. ان کا انداز اپنا ہوتا ہے اللہ والوں کا. گناہ کی بندہ کو یہ مت خیال کرے کہ دیکھو جی یہ گناہ کی دعوت دے رہے تھے. ان کو یہ سمجھانے کا انداز تھا کہ اے بندے، اگر تیرا گناہ کرنے کو جی چاہے تو گناہ کر لے، لیکن گناہ کرنے کے بعد اللہ کے ملک سے باہر نکل جانا. وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی پستیوں تک، سارے کا سارا علاقہ، سارے کا سارا محور اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی تمام زمین و آسمان کا نور ہے. تمام آسمان، تمام زمین، تمام مشرقین، تمام مغربین، تمام جو ہے وہ اللہ کے ساری سمتیں اللہ کے ملک کے اندر آتی ہیں. میں تو اللہ کے ملک سے باہر نہیں نکل سکتا. تو پھر حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے اے نوجوان، کتنی بدبختی ہے، کتنی بد نصیبی ہے کہ تو اس کا رزق بھی کھایا جا رہا ہے، پھر بھی اس کی نافرمانی کیے جا رہا ہے. تو اس کے ملک میں بھی رہ رہا ہے، اس کی جو ہے وہ ملکیت میں بھی رہ رہا ہے، اس کے جو ہے وہ نظام قدرت میں بھی رہ رہا ہے، پھر بھی اس کی نافرمانی کیے جا رہا ہے. اب بندے اپنے آپ کو کیوں نہیں سیدھا کر لیتا؟ وہ بندہ کہنے لگا، وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت مجھے سمجھ آ گئی، اور نصیحت فرمائیے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے اے بندے، جب تیرا گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے تو گناہ کر لینا، لیکن اس جگہ پر جا کے کرنا جہاں تیرا رب تجھے نہ دیکھ رہا ہو. جہاں تیرا رب تجھے نہ دیکھ رہا ہو. اگر بندے کا یہ ذرا توجہ سے سنیے گا بات، اگر بندے کا یہ ایمان ہے، اور ایمان ہے بھی کہ اللہ جو ہے وہ انسان کی شاہ راہ کے زیادہ قریب ہے. اللہ اللہ سے ہر چیز سے بندہ چھپ سکتا ہے، لیکن اللہ سے بندہ چھپ نہیں سکتا. کیوں جی؟ یہ ایمان ہے کہ نہیں؟ لیکن بندہ جب گناہ کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی فرار کرتا ہے، کسی کا حق کھاتا ہے، اس وقت یہ یقین کہاں جاتا ہے ہمارا؟ یار میں جس سے جھوٹ بول رہا ہوں، چلو اس کو تو نہیں خبر، جو میری شاہ راہ کے زیادہ قریب ہے وہ تو جانتا ہے. میں چوری کر رہا ہوں، کوئی تو نہیں مجھے دیکھ رہا، لیکن جو میری شاہ رب کے زیادہ قریب ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. میں گناہ کر رہا ہوں، میں جو ہے وہ گندی چیزیں دیکھ رہا ہوں، موبائل اوپر چادر لے کر موبائل کے اوپر کیا کیا دیکھ رہا ہوں، رات کا اندھیرا ہے، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن جو میری شاہ رب کے زیادہ قریب ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مشرق کی طرف چلا جاؤں، اب مغرب کی طرف چلا جاؤں، آسمانوں کی طرف چلا جاؤں، زمین کی پستیوں کی طرف چلا جاؤں، دن کے اندھیرے میں، دن کی روشنی میں ہوں یا رات کے اندھیرے میں ہوں، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں میرا رب مجھے نہیں دیکھ رہا. وہ زلیخا تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پچھلے
کمروں میں جو ہے وہ لے گئی اور وہاں بھی جو ہے وہ بت پر پردہ ڈال کے کہنے لگی کہ آج ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اے یوسف آؤ جو میں کہتی ہوں وہ کر لیجئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے زلیخا آج یہ تیرا خدا ہے، یہ جس کو تم خدا بنائے بیٹھی ہو یہ تیرا خدا ہے کہ جن پر تو ایک پردہ ڈال کے کہہ رہی ہے کہ میرا خدا بھی اب مجھے نہیں دیکھ رہا۔ اے زلیخا سن لے، میرا رب تو میری شان رب کے بھی زیادہ قریب ہے، وہ لاکھ پردے ہوں، وہ لاکھ اندھیرے ہوں، میرا رب پھر بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت ابراہیم بن آدم، حضرت صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے نہ دیکھ رہا ہو، کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے اے پھر بندے کیوں نہیں سمجھ آتا، تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں اپنے رب کا رزق کھا رہا ہوں، تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں اپنے رب کے ملک میں رہ رہا ہوں، تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرا رب ہر جگہ پر مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر بھی اس کی نافرمانی کیے جا رہا ہے، تو پھر بھی اس کی یاد سے دور ہے، تو پھر بھی اس کے بارگاہ میں سجدہ کرنے سے دور ہے، تو پھر بھی اس کی بارگاہ سے دور ہے، کیوں ایسا کر رہا ہے؟ ماں غرک بربک الکریم، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میری یاد سے غافل رہنے والے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دور کر رکھا ہے؟ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے چوتھی نصیحت فرمائی، فرمایا کہ بندے جب تیرا گناہ کرنے کو جی چاہے گناہوں میں زندگی گزارتا جا، لیکن جب ملک الموت، جب عزرائیل موت کا فرشتہ تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے نا تو پھر اس کو بھگا دینا، کہنا کہ موت کے فرشتے چلا جا، اے اسرائیل چلا جا، ابھی تو میں گناہ کر رہا ہوں، ابھی تو میری جوانی ہے، ابھی تو میرا بچپنا ہے، ابھی تو میرا لڑکپن ہے، ابھی تو میں نے دنیا کا کچھ دیکھا ہی نہیں، ابھی تو میں عیاشیوں میں ہوں، جب میں نمازی بن جاؤں گا، جب میں پرہیزگار بن جاؤں گا، جب میں نیکوکار بن جاؤں گا، جب میں سجدہ کرنے والا بن جاؤں گا، جب میں رکوع کرنے والا بن جاؤں گا، جب میں حقوق اللہ ادا کرنے والا بن جاؤں گا، جب میں حقوق العباد کرنے والا بن جاؤں گا، جب میں پکی توبہ کر لوں گا، تو اے اسرائیل اس وقت آنا اور میری روح قبض کر کے لے جانا۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ یا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب موت کا وقت آئے گا تو اسرائیل نے پوچھ کے تو نہیں آنا، اگر اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ نوجوان اے بندے کتنی بدبختی ہے، کتنی کم عقلی ہے یہ کہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ تو اس کا رزق کھا رہا ہے، تو یہ بھی جانتا ہے کہ تو اللہ کے ملک میں رہ رہا ہے، تو یہ بھی جانتا ہے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ جب موت کا وقت آ گیا، جب موت کا وقت آ گیا تو پھر ایک لمحہ بھی موقع نہیں ملنا، تو پھر آج اس زندگی کو غنیمت جان کے کیوں اپنے رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں حاضر ہو جاتا؟ کیوں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کیوں نہیں کر لیتا اپنے گناہوں سے؟ کیوں آج زندگی کو غنیمت جان کے اللہ کی بارگاہ میں جھک نہیں جاتا؟ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالی نے جب یہ نصیحتیں فرمائی، وہ بندہ کہنے لگا کہ حضور مجھے سمجھ آ گئی کہ میرا رب میری شان رب کے بھی زیادہ قریب ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے میرا رب مجھے جہاں نہیں دیکھ رہا، میں جس رب کا رزق کھا رہا ہوں، میں جس رب کے ملک میں رہ رہا ہوں، میں جس رب کے بارگاہ سے میں چھپ ہی نہیں سکتا، تو پھر میں جو ہے اس رب کی نافرمانی کیوں کر رہا ہوں؟ اے میرے پیارے بھائیو، آج جمعۃ الوداع ہے، رمضان گزرتا جا رہا ہے، وہ کہاں ماحول گیا جو پہلے رمضان میں تھا؟ آج صرف فجر کے اندر، ظہر کے اندر، مغرب کے اندر، عشاء کے اندر وہی پرانے نمازی نظر آ رہے ہیں۔ تو آج 27 روزے گزر گئے، میں نے اس رمضان سے کیا حاصل کیا؟ میں اس رمضان میں نمازی بھی نہ بن سکا یار، چلو باقی بات معاملے تو بعد کے، اس رمضان سے میں نمازی بھی نہ بن سکا، تو آئیں باتیں بڑی کرنے کی ہیں لیکن عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ، نہ نوری ہے نہ ناری ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دل کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اور یہ یاد رکھیے گا کہ زندگی آمد برائے بندگی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی، بغیر بندگی کے، بغیر عبادت کے چلے گئے نا تو یہ زندگی بے بندگی پھر شرمندگی۔ آئیں میں اور آپ وعدہ کریں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں اور دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا باری تعالیٰ آج آخری جمعہ ہے رمضان کا، اس کی برکت سے اور ہماری زندگی کا بھی آخری جمعہ نہ ہو،
کہ چل خیر یا جمعہ پڑھ لیا روزیاں دا پھر اگو اللہ وارث نمازاں پڑھ لیا نے روزے چ جنیاں پڑھنیاں ہیں پھر اگو اللہ حافظ ہے نہیں رمضان کے بعد بھی نمازیں فرض ہیں نماز کے بعد بھی جو ہے وہ جمعے فرض ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اچھے طریقے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی رکوع و سجود کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی زمین وما علیہ الا البلاغ